بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ یہ یؤمنون بالغیب جب کہا تو اس میں آخرت آ گئی، بما انزلہ کہا تو اس کے اندر آخرت آ گئی، تو پھر بالآخرۃ ہم یوقنون یہ کیوں کہا گیا؟ اسے کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم، پہلے کسی چیز کو عام بیان کرنے کے بعد اس کی شان اور قدر کی وجہ سے اسے بطور خاص پھر اس کا تذکرہ کرنا۔ چونکہ یہ ساری چیزیں نبیوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ اس کے لیے جتنا انسان کا آخرت پر عقیدہ اور ایمان مضبوط ہوگا اتنے ہی اس کے سارے اعمال میں حسن آتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، تو اس لیے اس کو بطور خاص یہ پھر کہا گیا وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ آپ نے علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہاں پر یوں بھی ہوتا نا، صرف یہاں پر پرو ناؤن ہوتا ہم علی ھدی من ربہم تو یہ بات ہو جانا تھی، لیکن اولئک اس میں اشارہ کیوں لائے؟ فرماتے ہیں اس وہ ہوتا تو اس کے اندر یہ صرف ذات کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جو اس میں اشارہ اولئک ہے، اس کا مطلب یہ ہے ان صفات کے ساتھ جو متصف لوگ ہیں وہی ہدایت پر ہیں۔ جن بندوں کے متقی کے اندر یہ صفتیں آ جائیں گی، ایمان بالغیب، اقامت صلاح، مما رزقناہم ینفقون، ایمان بما انزل الیک، ایمان بما انزل من قبلک، اور بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ جن کے اندر یہ 5 صفات آ جائیں گی، فرمایا وہ ان صفات کے ساتھ جو متصف لوگ ہیں وہی ہدایت پر ہیں، ایسی ہدایت جو ان کے رب تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملنے والی ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ فلاح کا معنی ہوتا ہے ایسی کامیابی جو دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابیوں کو شامل ہو، تو فلاح تو وہ دنیا و آخرت میں۔ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان فرمائیں اور کتاب کا تعارف کروایا، اور پھر جب وہ لوگ جو اس کتاب سے ہدایت لے کر یہ درجہ تقوی پر فائد ہو جائیں گے، وہ انہیں ہدایت مل جائے گی، رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر وہ فائد ہو جائیں گے، فلاح و کامیابی دنیا و آخرت کی مل جائے گی، تو فرمایا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کتاب ہدایت سے محروم رہیں گے۔ جس طرح جس وقت کہتے ہیں نا یہ دن ہے، تو یہ ایک مفہوم ہے، دوسرا مفہوم ہے کہ یہ رات ہے یا یہ رات نہیں ہے، تو یہ اور مفہوم ضد سے کسی چیز کے مفہوم کو وہ اور واضح کر کے بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ فرمایا اس ہدایت سے، کتاب ہدایت سے محروم ہونے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کر دینا۔ انہوں نے کہا اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک ہے، کہا ہم نہیں مانتے، میں اللہ کا رسول ہوں، نہیں مانتے، یہ اللہ کی کتاب ہے، نہیں، ہر چیز کا انکار مطلقاً۔ اور یہ کفر جو ہے نا، اللہ کو نہ ماننا، یہ جتنے بھی یعنی ضروریات دین ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کے انکار سے بندہ کافر ہو جاتا۔ مومن ہونے کے لیے ساری چیزوں پر ایمان یہ ضروری ہوتا ہے، کافر ہونے کے لیے کسی ایک چیز کا انکار کر دے بندہ کافر ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لاتا ہے، اس کی ذات صفات کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کو مانتا ہے، کوئی کتاب اللہ کو مانتا ہے، وہ سب کو مانتا ہے، صرف نبی کریم علیہ السلام کو خاتم النبیین نہیں مانتا۔ صرف ضروریات دین میں سے ایک چیز کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جائے گا۔ مومن ہونے کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ بندے کہیں جی سارا تو مانا ہے، صرف ایک چیز کو نہیں مانا، تو آپ کو پتہ ہے نماز پڑھنے کے لیے 14 شرطیں ہونا ضروری ہیں۔ جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، وقت ہو، نیت ہو، قبلہ روح ہو، وہ آگے پھر قیام قرات وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر کسی بندے کا کوئی بندہ بالکل نئے کپڑے پہن کے ابھی غسل کر کے آیا ہو اور کعبہ شریف کی پہلی صف میں وہ بندہ کھڑا ہو اور اس کی ہوا خارج ہو جائے
صرف ایک چیز ختم ہوئی نا، اب نماز نہیں ہوگی. نماز ہونے کے لیے ساری شرطوں کا ہونا ضروری ہے، نہ ہونے کے لیے ایک ختم ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی. اسی طرح مومن ہونے کے لیے سارے مومن بہی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. کافر ہونے کے لیے ایک چیز کا انکار کرے گا بندہ کافر ہو جائے گا. بندہ ایک نبی کا انکار کرے کافر ہے، ایک رسول کا انکار کرے کافر ہے، ایک نئی نبی تو اسے نبی مانے تو کافر ہو جائے گا. اللہ حاضر القیاس. قرآن کریم کی ایک آیت کریم سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ترکیبی اعتبار سے اس کا یہ معنی کریں گے، قرآن کہتا ہے بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے وہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ کا ڈرانا انہیں یا نہ ڈرانا یہ برابر ہے. یہ ایک اس کا یہ معنی تو محبوب جو لوگ اب کافر ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کے علم پاک میں جن کا کفر پر اڑے رہنا، کفر پر مرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے علم پاک میں پکا ہو چکا. محبوب ہم آپ کو خبر دیتے ہیں وہ بندے ایمان نہیں لائیں گے. جس طرح ابو جہل، عتبہ، شیبہ، مدینہ کے منافقین میں سے عبداللہ بن ابی، یہاں پر یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کے علم پاک میں جن کا کفر پر مر جانا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. چنانچہ وہ نہیں ایمان لائے. تو پھر آپ انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دین کی دعوت دیں گے یا نہ دیں گے؟ فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم. آپ انہیں اللہ کے قہر و غضب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، انہیں فائدہ نہیں ہوگا، لیکن محبوب آپ کو دعوت دینے کا ثواب ہوتا رہے گا. انہیں فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے اگلی کریمہ میں اس کی علت بیان کر دی گئی کہ ان کے دلوں پر مور لگ گئی، اللہ نے مور لگا دی. لیکن محبوب آپ کو دین کی دعوت دینے کا جو ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر وہ آپ کو عطا فرمایا جاتا رہے گا. لیکن ان لوگوں کے دلوں پر موریں لگ گئیں، لہذا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. خاتم اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعتوں پر بھی، کانوں پر بھی مہریں لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب نا یہ یہاں پر ایک سوال ہے کہ جن لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو قیامت والے دن وہ کہہ دیں یا اللہ تو مور لا دیتی سی اسی کے میں ایمان لے آ سکتے ساں. یہ سوال ہے جو یہاں پر قرآن کریم کے منکرین یا معترضین جو یہاں پر یہ کرتے ہیں. اس کا جواب ہمارے علماء یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ از خود کسی بندے کے کسی بد عملی کے بغیر زبردستی کسی سے کچھ نہیں کرواتا. اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل دی، شعور عطا فرمایا، ان کی طرف اللہ نے نبی بھیجے، نبیوں کو اللہ نے صداقت کی دلیل کے طور پر معجزات عطا فرمائے، اپنی کتاب نازل فرمائی جس کے کتاب اللہ ہونے پر، کلام اللہ ہونے پر دلائل اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے. لیکن اس کے باوجود جو اپنی ہٹ دھرمی کی بنا پر، حسد کی بنا پر، یا اپنے مخصوص مقاصد کی بنا پر جنہوں نے حق کو جھٹلا دیا، پھینک دیا، اسے اپنایا نہیں، تو ان کے اس فعل کو بار بار جھٹلانے کی وجہ سے ان کے دلوں پر جو پہلے ایک نقطہ تھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر وہ بڑھتے بڑھتے پورے اس کے دل کو اس نے اپنے گھیرے میں لے لیا. اسے اللہ تعالیٰ نے خاتم اللہ کے ساتھ تعبیر فرمایا. اسے قرآن کہتا ہے بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے کفر کی وجہ سے، بار بار کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جبر نہیں ہے، انسان کے بار بار گناہ کی وجہ سے وہ اس گناہ کی تاثیر اس پر ایسے جم گئی کہ اب وہ حق قبول کرنے کی استعداد اس کے دل میں ختم کر دی گئی. وعلی سمعہم، اس کی کانوں میں حق کو سن کر سمجھنے کی استعداد ختم ہو گئی. وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. یہ حقیقی معنی ہم یہ معنی نہیں کرتے، معتزلی کرتے ہیں یہ اس کے اندر حقیقی معنی ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر حقیقی معنی یہ نہیں، بلکہ یہاں پر یہ اپنا نا اسناد مجازی ہے، اس کے اندر اپنا اسناد حقیقی ہے، اس کے اندر معنی جو ہے نا وہ مجازی ہے. تو اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے حق کو حق دیکھ کر اسے حق سمجھنے کی جو صلاحیت تھی وہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ختم فرما دی. اور ان کا انجام کیا ہے؟ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ قرآن کریم میں ہم یہ دیکھتے ہیں، کبھی عذاب علیم آتا ہے، کبھی عذاب مہین آتا ہے، کبھی عذاب عظیم آتا ہے. بڑا عذاب، دردناک عذاب، اہانت والا عذاب. آپ کو پتہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں
ایک کافر کی داڑھ ایک پہاڑ جتنی بنا دی جائے گی، اور اس کے ایک کندھے کے درمیان سے لے کر دوسرے کندھے کندھا اتنا لمبا کر دیا جائے گا جتنا 8 دن میں بندہ مسافت طے کرتا، بندے کا جسم بڑا کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر دیکھیں نا، اگر آپ کو صرف اتنے حصے میں سوئی چبھے تو تکلیف کم ہوگی، اتنے حصے میں اگر آپ کو یہ آگ کا اگر سینک پہنچے تو یہ تکلیف کم ہوگی، یہ پورا اگر جلے تو زیادہ تکلیف ہے، یا پورا ہاتھ جلے تکلیف زیادہ ہے، یہ 6 فٹ کا اگر جسم اس سے آگ لگے تو یہ اگر یہ جسم کئی میلوں کا ہو تو یہ عذاب عظیم ہے۔ پھر یہ دورانیہ ہے، یہاں پر یہ تکلیف آئے گی اور پھر اس کے بعد تکلیف ختم ہو جائے گی، بندہ روح نکل گئی کوئی، اس بعد انسان کا جسم کوئلہ ہو جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن میں آتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ایک بار یہ جو سارا جل جائے گا، اللہ فرماتا ہے وہ اسی وقت ہم اس کو دوبارہ اس کے جسم کو دوبارہ پہلی حالت پر لائیں گے، پھر اسے وہ عذاب ہوتا رہے گا۔ دورانیہ زیادہ ہونے کی وجہ سے، فار ایور ہونے کی وجہ سے وہ عذاب عظیم ہے۔ وہ جہاں پر عذاب محسوس کیا جائے گا اس جگہ کو بڑا کر دینے کی وجہ سے عذاب عظیم ہے، اور علم اس کا اتنا ہوگا کہ دنیا کی کوئی آگ اس عذاب کے برابر نہیں، دنیا کا کوئی سانپ ان جہنم کے سانپوں جیسا نہیں، اور دنیا کی کوئی تکلیف اس جیسی تکلیف نہیں۔ جیسے قرآن کہتے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس لیے اسے دردناک بھی کہا گیا۔ اور پھر اہانت بھی ہے، اگر آپ کے پاس ایک بندہ ہے نا، یہ ایک ہی جگہ یہ تکلیف ہے، یعنی تقریر آگے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ، اسے آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، سبق نہیں یاد کر کے آیا، آپ اسے کہتے ہیں یعنی کھڑے ہو جاؤ، یہ بھی تکلیف ہے، ہلکی سی پنشمنٹ ہے۔ آپ اسے کہتے ہیں یہ اپنا یہ چیئر بن جاؤ، آپ اسے کہتے ہیں کان پکڑ لو، آپ اسے، اور اہانت والے آپ اسے جوتے بھی مارتے ہیں۔ اگر اکیلے ہو تو پھر اس کی کیفیت اور ہے، جماعت میں ہو تو وہ کہتے ہیں یار سارے ہوئیے، تو وہاں پر وہ اس کی اہانت بھی ہوگی، عذاب ایسے ہوں گے جس میں اس کی یعنی انسلٹ بھی کی جائے گی، وہ دردناک بھی ہوگا اور بہت بڑا بھی ہوگا۔ اور جب بھی یہ اللہ، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کا کلام جب بھی پڑھو تو جہاں پر مومنین کے تذکرے پڑھو اس وقت یہ دعا کیا کرو اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان مفلحین میں، کامیابوں میں، متقی لوگوں میں، ہدایت والوں میں سے یا اللہ ہمیں بھی بنا دے۔ یہ کہنا چاہیے۔ جہاں کافرین کے تذکرے پڑھو وہاں پر یہ دعا کرو اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا۔ یہ سارے کہو اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا، یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا۔ یہ مومن، یہ کفار کا یاد ہے۔ یہ دو آیتوں میں، پھر اس کے بعد 13 آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا، اس لیے وہ کافر تو پکا ہوتا، اس نے دین کا انکار کر دیا اور وہ بالکل واضح ہے، اور منافق کا فتنہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے آگے جو ہے نا اگلے رکوع میں یہ ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یہاں پر یہ صرف 2 چیزیں مومن بہی میں سے یہ ذکر کی گئیں، اللہ اور یوم آخرت۔ نہ اس کے اندر رسولوں کا ذکر ہے، نہ کتابوں کا ذکر ہے، نہ فرشتوں کا ذکر ہے، نہ تقدیر کا ذکر ہے، باللہ و بالیوم الآخر۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایمان کی ابتدا ہے باللہ، اور ایک ایمان کی انتہا ہے یعنی بالآخرت۔ تو جب ابتدا انتہا کو ذکر کر دیا جاتا ہے، جس طرح کہتے ہیں سورۃ فاتحہ سے لے کر والناس تک، تو یہ ساری چیزیں اندر وہ اس کے اندر خود بخود شامل ہوتی ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، لیکن صرف منہ سے کہتے ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وما ہم بمومنین، وہ مومن نہیں ہیں، صرف وہ منہ سے کہتے ہیں، اور منہ سے کہنا اور دل سے مومن نہ ہونا یہی منافقت ہوتی ہے۔ یہ منافقت کا جو لفظ ہے نا، یہ یہاں پر بھی ابھی نہیں آیا، آگے جا کر آئے گا۔ یہ لفظ نکلا ہے نفق سے۔ یہ گو ہوتی ہے نا، گو، آپ کو شاید پتا ہو، گو کا جو بل ہوتا ہے نا، سوراخ ہوتا ہے۔ گو ایک ایسا جانور ہے جو شکاری کے شر سے بچنے کے لیے اس نے اپنے بل میں 2 راستے رکھے ہوتے ہیں، اگر ادھر سے آ کر وہ شکاری جال لگائے گا ادھر سے نکل جائے گی، تو اس لیے اس کی اس نفق سے، اس بل سے جس کے دو نکلنے کی جگہیں ہوتی ہیں، اس سے یہ لفظ منافق یہ نکالا گیا، اور اندر سے دونوں وہ خالی ہوتے ہیں۔
تو اندر سے خالی ہونا، ادھر سے جانا تو مومنین کے ساتھ یہ کہنا ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کے پاس جانا تو ہم کہنا تمہارے ساتھ ہیں، تو ان کے وہ دو منہ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں منافق و منافق کہا جاتا۔ تو یہ اس کے قرآن میں نے ارشاد فرمایا من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، لوگوں میں سے کچھ ایسی ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے دل نہیں ایمان لائے۔ تو ان کے متعلق قرآن کہتے ہیں منافقوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ یوم آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمومنین، حالانکہ وہ مومن نہیں۔ اور پھر انہیں یہ جملہ کہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ اور یوم آخرت کو وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اور مومنین کو وہ لوگ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ خدا کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو ظاہر سے پھیر دینا، کسی ایسی دل کی کیفیت کے ساتھ اور بات ایسی کرنا جو حقیقت کے خلاف ہو، لیکن وہ بات کہہ کر اگلے بندے کو اس حقیقی مفہوم سے پھیر دینے کو خدا کہتے ہیں۔ اب اسے یوں سمجھے نا کہ وہ مومنین کے پاس جا کر کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مومنین کے پاس جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، کہتے ہیں مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنی شیاطین کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ ان کا مومنین کو کہنا، صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، علی المرتضیٰ کو، رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان صحابہ کو جب یہ منافق ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ اور جب وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ مومنین کو یہ کہہ کر وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے ذمہ حقوق ہیں ہمیں ان حقوق میں سے حصہ ملے، پروٹیکشن لینا چاہتے ہیں۔ اگر کافر سری ہوں تو ان کے ساتھ یا جہاد ہوگا یا وہ جزیہ دیں گے۔ تو وہ اس سے بچنے کے لیے، مسلمانوں کے حقوق لینے کے لیے یہ دھوکہ دیتے ہیں، انہیں ظاہر سے پھیرتے ہیں۔ تو مومنین کو تو وہ دھوکہ دے لیں، اللہ کو تو دھوکہ وہ اپنے نیت میں بھی شاید یہ گمان نہ کرتے ہوں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اتنا تو وہ جانتے تھے۔ تو اسے علماء فرماتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نام مومنین کی تعظیم کے لیے اپنا نام بطور تعظیم کے یہاں پر ارشاد فرمایا، یا وہ یہ لفظ کہہ کر علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں وہ دھوکہ دینا چاہتے تھے رسول اللہ کو اور مومنین کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی حذف کر کے اپنا اسم گرامی یہ ارشاد فرمایا کہ رسول کو دھوکہ دینے کی نیت کرنا یہ ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے اور مومنین کو۔ اللہ فرماتے وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ اپنے آپ کو تو کوئی انسان دھوکہ نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دھوکے کا وبال انہی پر لوٹے گا۔ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کے دھوکے کا وبال انہی پر لوٹے گا۔ وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں۔ یہ شعور اور عقل یہ دو درجے ہوتے ہیں، میں اور آپ ہم عقل والے ہیں اور شعور والے بھی ہیں۔ یہ گائیں بھینسیں وغیرہ جانور یہ شعور ہے، انہیں عقل نہیں۔ انہیں اپنی گرمی کا احساس ہو جاتا ہے، گرمی میں جانور کو کھولو گے تو وہ دوڑ کر چھاؤں میں جائے گا، پانی دیکھے گا دوڑ کر اس کی طرف جائے گا۔ اگر اسے کوئی سوٹی وغیرہ وہ اس کے لیے وہ تم یہ کھڑی کرو گے تو وہ اسے ڈر جائے گا، اسے شعور کہتے ہیں۔ اور جو آگے اس کے بعد آگے عقل سے وہ جزیہ ملا کے وہ آگے قضیہ ملا کے نتیجہ نکالے، اسے عقل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شعور کی نفی فرمائی، انہیں شعور بھی نہیں، جانوروں تک کا انہیں احساس نہیں ہے۔ کیا قرآن کریم کلام بلیغ ہے، ایک لفظ کے اندر اللہ نے ایسا کچھ بیان فرما دیا۔ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اور وہ بیماری کون سی ہے؟ یہ موجودہ دور کی ہارٹ پیشنٹ جو ہوتے ہیں نا، یعنی اندی اپنا وال بند ہو گئے نے، اندے جڑیاں نا رگاں ہوندیاں کھچیاں گئیاں نے، وہ اس کے اندر وہ اپنا شرنگ ہو گیا، یہ نہیں ہے۔ ان کے اندر منافقت کی بیماری ہے ایمان کے اعتبار سے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اضافہ فرما دیا۔ کیا مطلب؟ بیماری کے بڑھنے کے جتنے اسباب ہیں اللہ نے انہیں
ان کے اندر اللہ نے بڑھاوا دے دیا۔ مطلب یہ کہ فوری طور پر اگر کسی بندے کو یہ اس پر تنبیہ کر دی جائے اور اس کے سارے جتنے اس کے جو ایسے ہیلے ہیں اگر اسے باخبر کر دیا جائے تو وہ بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا اور وہ بندہ اس شر سے بچ جاتا۔ جب اسے مزید ڈھیل دی جاتی ہے تو وہ اپنے اس شر میں اور پختہ ہو جاتا۔ تو اسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اضافہ فرما دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب ان کے لگاتار جھٹلاتے رہنے کی وجہ سے۔ یہ کانو یکذبون یہ ماضی استمراری ہے، ایک بار جھٹلایا پھر جھٹلایا پھر جھٹلایا پھر جھٹلایا، بار بار جھٹلاتے ہیں، تو بار بار جھٹلانے کی وجہ سے اللہ نے ان کی مرض میں اضافہ فرما دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، ان کی ایک علامت یہ بھی ہے جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، وہ کہتے ہیں جناب ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ بھی انسان کی بڑی بیماری ہے۔ اچھا فساد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فساد کے بہت سارے آج کل نا یہ جو ہے نا اپنا کیا نام ہے دہشت گردی ٹیررزم، اسے بھی فساد فی الارض ہی کا یہ موجودہ ماڈرن نام ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے جان مال یا عزت میں ناحق تصرف کرنا۔ تو انہیں کہتے ہیں مسلمان، انہیں کہتے ہیں کہ زمین میں یہ فساد والے بات، وہ کہتے ہیں جناب ہم تو اصلاح والے ہیں۔ اللہ فرماتے الا انہم هم المفسدون ولا، یہ لمبی لمبی آیتیں ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں ٹائم جو ہے نا وہ ہمارا یہ آدھے سے زیادہ گزر گیا، بلکہ 2 گھنٹے ہو گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ سپارے کا ترجمہ جو ہے نا یہ پتہ نہیں آدھے کا، تو میں چاہتا ہوں آج نا یہ گھنٹے میں نا اب نا ترجمہ یہ تھوڑا تیزی سے نا کم از کم ایک آدھے پارے کا ضرور ہم ترجمہ آج پڑھ لیں۔ الا انہم هم المفسدون، اللہ فرماتے ہیں خبردار بے شک وہی لوگ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ پھر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ انہیں جب یہ کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح کہ یہ مخصوص لوگ ایمان لائے۔ الف لام جو ہے نا یہ الف لام عادی ہے، جس طرح یہ ابو بکر و عمر عثمان و علی یہ مخلصین صحابہ یہ ایمان لائے، ایسا ایمان لائے، ایسا ایمان لاؤ۔ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کہتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے؟ انہیں تو اپنی دنیا کے کسی منفعت کا انہیں خیال بھی نہیں ہوتا، سب کچھ رسول اللہ پر بے سوچے سمجھے یہ قربان کر دیتے ہیں، ہم ایسے ایمان لائے؟ یہ تو بیوقوف ہیں جو مکہ اپنا وطن چھوڑ کر آئے، کیا ہم یہ کریں؟ یہ سب کچھ گھر بار نبی کے نام پر ان کے کہنے پر قربان کر دیا، ایسے کر دیں کہ ہم اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیں؟ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ بیوقوف ہے، معاذ اللہ، کہ یہ دنیا میں اپنا مفاد نہیں دیکھتے۔ اللہ فرماتے الا انہم هم السفہاء، میرے محبوب کے صحابہ کو بیوقوف کہنے والے یہ خبردار یہ خود بیوقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی بے ادبی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا جرم ہے۔ جو صحابہ کی بے ادبی کرتا ہے اللہ اس کی سزا بھی بیان فرماتا اور اس کا انجام بیان فرماتا۔ خبردار میرے محبوب کے صحابہ کو آمن الصفا، ان کے ایمان، اور یہ ان جیسا ایمان لاؤ۔ میرے بھائی 1 منٹ کے لیے تھوڑا سوچ کر جائیں، اللہ فرماتا ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ خاص لوگ ایمان لائے، یہ صحابہ ایمان لائے۔ اس کا مطلب ہے اگر ایمان کا کوئی شے معیار ہو سکتی ہے تو وہ صحابہ کا ایمان ہے۔ صحابہ کا ایمان معیار ایمان ہے، سٹینڈرڈ ہیں صحابہ ایمان کے، وہ ماڈل ہیں ایمان کے، ان جیسا ایمان لاؤ گے پھر ہدایت ملے گی۔ لیکن وہ کہتے ہیں یہ تو بیوقوف ہیں، اور انہیں بیوقوف کہنا، قرآن کہتا ہے جو انہیں بیوقوف کہتے ہیں، جو صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں وہ خود بیوقوف ہیں۔ موجودہ دور میں دیکھ لو کون لوگ ہیں جو صحابہ کو بے ادبی کرنے والے ہیں، اور قرآن کی زبان میں پھر وہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور انہیں اس بات کا علم نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ مومنین سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیاطین سرغنے، شیاطین کا معنی یہاں پر ایک ہے شیطان کا، وہ ابلیس اور اس کی ذریت، یہاں پر ان کے پارٹی ہیڈز، ان کے رؤوس، ان کے بڑے، جب وہ خلوت میں جا کر ملتے ہیں، اِلَىٰ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ انہیں جھڑکتے ہیں، اوے تو ادھر گیا تھا، تو نے عثمان غنی کو، عمر فاروق کو، علی المرتضیٰ کو تو نے کیا کہا تھا ہم بھی مومن ہیں، تو مومن ہو گیا؟ نہیں جناب، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پھر انہیں کیوں کہا تھا؟ کہا انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ان کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے اللہ یستہزئ بہم، اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا۔
ایندے ہوتے تھوڑا جے ایک دو چند منٹ رک کر یہاں پر آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا. عام مترجمین نے ترجمہ کرنے، اردو کا ترجمہ کرنے والوں نے یہاں پر یہ کہا کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. کسی نے کہا مذاق کرے گا. اسے عربی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ آیا کریمہ یا یہ جو اسلوب ہے اسے کہتے ہیں طریق مشاکلت. مشاکلہ اسے کہتے ہیں علم معانی کی اصطلاح میں، کہ ایک لفظ اگر ایک متکلم بیان کرے اور اس سے ایک معنی وہ مراد لے، اور دوسرا متکلم وہی لفظ بیان کرے اور اس کا اپوزٹ معنی مراد لے، تو اسے کہتے ہیں یہ لفظ اس نے بطور مشاکلت کے اس نے یہ لفظ بولا. میں آپ کو پنجابی سے اپنی اردو لوکل مدر لینگویج سے ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک بندہ اس نے یہ گنوں کا کماد کا اس نے کھیت لگا لیا، کہ کوئی گاؤں کے 2-4 لڑکے ہیں، وہ کہتے ہیں، یا کر پنجابی میں کہتے ہیں یا اردو میں کہتے ہیں اساں گنے بننے گنے چوپنے. وہ مالک کہتا ہے میں تمہیں گنے چھپوا لینا وا. انہوں نے کہا تھا گنے چوسنا کہ ہم یہ گنے توڑیں گے اور وہ اسے چوسیں گے، اسے انجوائے کریں گے. وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں گنے چھپوا لینا، میں تو کٹنا ہے. لفظ وہ ہے، معنی اور ہے. اسے کہتے ہیں مشاکلت. تو یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ ہم مذاق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لفظ استدعاء کا بولا، لیکن مراد اس کی صدا دینا. اگر کہنا اللہ استدعاء کرتا ہے تو استدعاء کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے. آگے اسی صورت میں ہم دیکھیں گے جب یہ اپنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم آ گئی، کہنے لگی جناب ہمارا چچے کو چچا زاد بھائی عامیل کو کسی نے قتل کر دیا، تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے جناب ہمارے چچا کا قاتل کون ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. آپ نے فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو. وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، ہم کہتے ہیں ہمارا قاتل بتاؤ، تم کہتے ہو گائے ذبح کرو، کیا ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہرین، میں تم سے مذاق کر کے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یہ جو مذاق کرنا ہے یہ جہالت کو مستلزم ہے. کہ اللہ مذاق کرتا ہے تو مطلب یہ اللہ جاہل ہے، معاذ اللہ، یہ اللہ کی شان کے خلاف لفظ ہے. اس لیے ترجمہ کرتے ہوئے ایسا لفظ بولے جس میں اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت کا ادب ملحوظ رہے اور قرآن کی مراد تک بھی بندہ پہنچ جائے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا معنی ہے اللہ انہیں ان کی استہزاء کی صدا دے گا، انہیں اس کی جزا دے گا کہ تم مذاق کرتے ہو، یہ جھوٹ کہتے ہو، اس جھوٹ کی تمہیں صدا ملے گی. اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے جھوٹ کی اللہ انہیں صدا دے گا. ویمدہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا. اے جڑے نا کسی کو اس بندے کے گناہ پر پکڑ نہ ہو جائے، بندے کہتے ہیں وہ جی بڑے لمبے ہاتھ نے، یہ استدراج ہوتا. اللہ تعالیٰ بندے کو ڈھیل دیتا، اور ڈھیل بندے کے لیے خطرناک ہوتی ہے. اس پر تفصیل تو آگے پارا جہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا جب تم دیکھو، حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ کسی بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی ہر مرغوب اور محبوب چیز اسے دیتا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے استدراج ہے. اللہ تعالیٰ اسے درجہ بدرجہ ہلاکت کی طرف لے جا رہا. پھر سرکار نے قرآن کریم کی یہ آیہ کریمہ نازل، آپ نے یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہیں یاد دلائی گئیں وہ چیزیں، جب انہوں نے بھلا دی وہ چیزیں جو انہیں یاد دلائی گئیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے ساری کامیابیوں کے دروازے کھول دیے. فتحنا علیہم ابواب حتی اذا فرحوا، جب وہ خوش ہو گئے، اخذناہم بغتہ، ہم نے اچانک ان کی گرفت فرمائی. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ مایوس ہو کر رہ گئے. تو اسے کہتے ہیں استدراج. یہاں پر وَيَمُدُّهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا، اور یہ ڈھیل بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہوتی ہے. یہ کافر لوگ اسی وجہ سے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے 400 سال تک ڈھیل دی. وہ سمجھا میری کوئی گرفت کرنے والا ہے ہی نہیں.
اس نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا دیا. یہ ڈھیل بڑی خطرناک ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ان منافقوں کو ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے دے گا, اور اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے. فی طغیانہم یعمہون, وہ اپنی سرکشی میں حیران سرگرداں وہ پھرتے رہتے ہیں. عمہن کہتے ہیں کہ بغیر منزل کے تعین کے ویسے ہی چلتے رہنا. ایک ہے نا بندہ, وہ یہاں سے جاتا ہے, یہ اپنا سیالکوٹ کا ارادہ کر لیتا, تو اپنی منزل کی طرف جا رہا. ایک بندہ ویسے چلتا ہے, چلتا جا رہا, کدھر جا رہا, کہتا ہے مجھے پتا نہیں کدھر جا رہا ہوں, تو اسے امہن کہتے ہیں. یا مہون اسی سے یہ لفظ نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ اپنی سرکشی میں, اپنے تکبر میں, اپنی سرکشی میں وہ لوگ وہ سرگرداں. یہ طغیان یا کا جو لفظ ہے نا, اسے یوں سمجھیں کہ اپنا کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی, سنیں لفظ, جب اس کا پانی اس کی حدود سے تجاوز کر کے کناروں سے باہر نکل جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی. انسان کی سرکشی کب ہوتی ہے؟ جب انسان حدود انسانیت سے نکل جاتا. لفظ خود بتاتا ہے کہ اس کا معنی کیا. یہ لفظ قرآن کریم کے اندر اتنی خوبصورتی ہے. فرمایا وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں. یہ ان کی علامات بیان کرنے کے بعد اگلی آیات میں ان کا انجام بیان فرمایا. فرمایا یہی لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی, جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا. اوکھی آیت ہے, تھوڑی جی توجہ. ہدایت کے بدلے میں, ہدایت کے عوض میں, ہدایت دے کر بیچ کر انہوں نے گمراہی کو خرید لیا. یہ تو تب ہوتا جب وہ پہلے مومن ہوتے پھر وہ کافر بنتے. وہ تو پہلے دن سے مومن بنا ہی نہیں ہے, صرف وہ ظاہر کے وہ مومن تھے. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا فرمایا. جب انسان اپنی اس فطرت کو وہ دبا دیتا ہے, اس کی آواز کو وہ دبوچ لیتا, ختم کر دیتا, اور اندر کی ساری آوازوں کو وہ دبا کر جب وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے, تو اس اختیار کو اس اشتراک کے ساتھ یہ تعبیر کیا گیا کہ اس بندے نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا. یا اس کا یہ معنی کہ جس وقت وہ ایک لمحے کے لیے وہ جب انہیں اسلام کے منافع پہنچتے, اسلام کی بلائیاں دیکھتے, تو انہیں اسلام کی حقانیت کا ایک یقین آ جاتا. پھر جب وہ اسلام کی تکلیفیں دیکھتے تو پھر وہ اپنے اسی کفر کی طرف لوٹ جاتے. تو وہ جو تھوڑی دیر کے لیے انہیں اسلام کی حقانیت کا یقین ہوتا, اسے ہدایت کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ کر دوبارہ کفر کو اختیار کرنا, اسے کہا گیا انہوں نے اس ہدایت کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک روشنی ڈالی تھی اسے ختم کر کے انہوں نے پھر اسی گمراہی کو انہوں نے خرید لیا. فما ربحت تجارتہم, ان کی تجارت نے انہیں نفع نہ دیا. وما كانوا مهتدين, اور نہ ہی وہ ہدایت والے ہیں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا, یہ اس سے آگے یہ بلاغہ کا یہ طریقہ ہوتا ہے جب ایک لفظ جب ایک مفہوم کسی لفظ میں پہلے بیان کر دیں تو پھر اسے مثال کے ساتھ وہ واضح کرتے ہیں تاکہ سننے والے کے ذہن میں یہ مفہوم پختہ ہو جائے, اور یہ بلاغات کا طریقہ ہوتا ہے. اور قرآن کریم کی جو مثالیں ہیں یہ بہت بلیغ ہیں, اور یہاں پر دو قسم کے منافقوں کی دو مثالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا حال ارشاد فرمایا. اور یہاں پر علماء نے, بیضاوی جیسے لوگوں نے کہا کہ یہ آیات علم تشبیہ اور علم بلاغت میں یہ مشکل ترین یہ آیات ہیں, اس لیے ہم نے ادھر جانا ہی نہیں, اوکھے پینڈے دے پینے ہی نہیں, موٹا موٹا بارو مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال, یہ مثل کا معنی یہاں پر ہے صفتہم, ان کی صفت, ان کا حال کمثل الذی استوقد نارا, اس بندے کے حال جیسا ہے جس نے آگ کو روشن کیا. فلما اضاءت ما حولہ, جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا. جنہوں سے ماحول آنے ہیں نا, ماں کا معنی وہ چیز, ہول کا معنی گرد, ماحول ایسا ماحول ہے ارد گرد کی چیزیں. جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا, ذهب اللہ بنورہم, اللہ ان کا نور لے گیا. وترکہم, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا فی ظلمات لا یبصرون, وہ اندھیروں میں دیکھتے نہیں ہیں. آگے او کصیب من السماء صم بکم عمی, ان کے بعد دوسری مثال ہے, یہ ان کی مثال اس بادل جیسی ہے. منافق دو قسم کے لوگ تھے. ایک وہ منافق تھے
جو تھوڑی دیر کے لیے مسلمان ہو، یعنی انہیں اسلام کی حقانیت کا یقین ہوتا، پھر لیکن جو ہی وہ ان کے لیے وہ حق واضح ہوتا، پھر وہ اپنے کفر کی طرف دوبارہ چلے جاتے، اس کا حال ان کا حال عیسیٰ کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا۔ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جنگل میں ہو، اس مثال کو سمجھنے کے لیے پھر آپ یہ اسے زیادہ یہ بہتر آپ اسے محسوس کریں گے۔ ایک بندہ ٹوٹلی طور پر جنگل میں ہے، اندھیری رات ہے، اور اس اندھیری رات میں کوئی چیز سدائی نہیں دیتی، نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر نیچی اونچی جگہ ہے، نہ پتہ چلتا ہے کہ مودی جانور کہاں ہے، کہ کس چیز سے میں نے بچنا ہے، کہ کیا چیز میرے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اسے وہاں پر اس نے آگ روشن کی، اور اس آگ کی روشنی میں اسے ہر چیز چاروں طرف سے، ہر نفع والی چیز نقصان والی چیز اسے نظر آنے لگی۔ تو وہ جو ان کے اندر ایمان کی تھوڑی دیر کے لیے جب وہ اقرار کرتے ہیں، وہ جو کیفیت ہے نا، اسے آگ روشن کرنے والے اس بندے کے حال کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا کہ اسلام سچا دین ہے، نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، قرآن اللہ کا سچا کلام ہے، اس کی حضور کی اتباع میں، قرآن کو مان لینے میں، دین کو مان لینے میں ہمارے لیے نجات ہے، یہ ان کے لیے ماحول اس آگ نے روشن کر دیا، اور یہ روشنی اسلام کی روشنی ہے۔ پھر اس نے کیا کیا، وہ ذہب اللہ بنورہم، اچانک آگ بجھ گئی، اندھیرا ہو گیا، اسے کوئی پتہ نہیں ادھر کیا ہے، کوئی سانپ ہے، فلاں فلاں، وہ دوبارہ اپنے اس کفر میں پھر دوبارہ وہ پکا ہو گیا۔ تو اسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی روشنی دے گیا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ اندھیرے کیا ہیں؟ کفر کی، منافقت کی، اور اپنی بد عملی کی، بار بار جھٹلانے کی، یہ تاریکیاں اور یہ اندھیرے ہیں۔ انہی میں انسان، اپنی اندھیروں میں انسان ڈوبا رہتا، اور انسان کے اندر کتنے اندھیرے ہوتے ہیں، کبھی خواہشات نفس کا اندھیرا ہوتا، کبھی اس کی ہٹ درمی کا اندھیرا ہوتا۔ یہ جو مکے والے کافر تھے نا، مکے والے ہوں یا یہ اپنا فرعون وغیرہ، انہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا 100% یقین تھا۔ قرآن کہتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ یہ فرعون کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے انکار کیا، حالانکہ ان کے نفسوں کو یقین تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سچی ہے، ان کا رب سچا ہے، یہ سچے اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا کیوں انہوں نے انکار کیا؟ ظلمًا، ظلم کی وجہ سے، وعلواً، تکبر کی وجہ سے۔ یہ جو کیفیت ہے نا، یہ انسان اس وجہ سے حق کو جھٹلاتا، کبھی اپنے مفادات کی وجہ سے کہ میری ریاست ختم ہو جائے گی، میرا کاروبار جاتا رہے گا، میری سلطنت جاتی رہے گی، مجھے یہ نہیں ملے گا، مجھے یہ نہیں ملے گا۔ کبھی وہ ابو جہل سے کسی نے کہا نا، ابو جہل، ابو الحکم، تو اتنا سیانہ بندہ ہے، تو تجھے پتہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے، نبی کریم علیہ السلام نے آج تک کوئی غلط کلام نہیں کہا۔ اس نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، میں بھی جانتا ہوں، لیکن سقایت بھی بنو ہاشم کے پاس ہے، اجابت بھی ان کے پاس ہے، اگر ہم نے ان کی نبوت بھی مان لی تو ہمارے لیے کیا بچے گا؟ یہ ہے وہ ظلم جس وجہ سے انسان تکبر کرتا۔ تو وہ اس وجہ سے جب وہ جھٹلاتا ہے اپنی ریاست کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے، تو اسے اللہ فرماتا ہے اللہ ان کی روشنی لے گیا اور وہ اندھیروں میں ہے، لا یبصرون، انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، ہم لا یرجعون، حق کی طرف وہ لوٹتے نہیں۔ حالانکہ ظاہری طور پر یہ جتنے کافر تھے یہ بہرے نہیں تھے، ایک دوجے دیاں گلاں سن دے سن، اپنی باتیں کہتے بھی تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے بھی تھے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان اعضاء کے تخلیق کی حکمت تقاضا کیا ہے کہ کانوں سے انسان حق کو سنے اور اس کو فالو کرے، زبان سے حق بولے اور آنکھوں سے حق کو پہچانے۔ جب انسان یہ کانوں سے حق سن کر اس کو فالو نہیں کرتا تو گویا کہ اس کے کان نہ ہونے کے مترادف ہیں، اور وہ بندہ وہ بہرا، زبان سے حق بول نہیں سکتا۔ یار یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا کلمہ پڑھو۔ وہ بندہ، وہ جس نے حق کہنا نہیں، وہ گویا کہ گنگا، جس نے حق کو دیکھ کر سمجھ کر اسے فالو نہیں کرنا، وہ گویا کہ اندھا۔ فہم لا یرجعون، تو یہ گویا کہ ان اعضاء کی تخلیق کی حکمت اور ان کا جو مفاد ہے، جب انہوں نے وہ ترک کر دیا تو وہ حق کی طرف کبھی بھی نہیں لوٹیں گے۔ یا ان کی مثال او کصیب من السماء، سیب کا معنی ہوتا ہے موسلا دھار بارش، یا ان کے اس منافقت کی مثال
آسمان سے نازل ہونے والے یہ بادل کی مانند ہے، فی ظلمات جس کے اندر اندھیرے بھی ہوں، رعدن جس کے اندر کڑک بھی ہو، وبرقن بجلی بھی ہو، یجعلون اصابعهم فی آذانہم اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں، من السواء کے اس بجلی کی وجہ سے، حذر الموت موت کے خوف کی وجہ سے، واللہ محیط بالکافرین اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کرنے والا۔ ایک قرآن یہ کہتا ہے کصیب من السماء، یعنی ینزل من السماء، یا ان کے اس منافقت کی مثال اس بادل جیسی ہے جو آسمانوں سے نازل ہوتا۔ بندہ سوال کر سکتا ہے جناب بدل تے آسمان تے بہت اونچے بدل تے بہت نیویں نے، تو اسے کہتے ہیں کہ اپنا ظرف بول کر مراد مظروف لینا۔ یہاں پر مراد آسمان ہے اور اس کا لغوی معنی مراد ہے بلندیوں سے، اس آسمان کی اس یعنی اس بلندی میں اللہ تعالیٰ نے بادل رکھے اور ان میں سے وہ بادل جو نازل ہوتے ہیں ان کے ساتھ اسے تشبیہ دی گئی۔ فی ظلمات، آپ کو پتہ ہے بادل جب آتے ہیں اندھیرے بھی آ جاتے ہیں، ورادن اور اس کے اندر کڑک بھی ہوتی ہے، برقن بجلی بھی ہوتی ہے نا۔ اچھا رات جڑا ہے نا، رات دا معنی میں نے بھی یہ کڑک کر دیا۔ قرآن کریم میں رات کے نام سے پوری سورت ہے، سورت الرعد۔ جس وقت یہ بجلی کڑکتی ہے نا، اپنا آواز آندی ہے بڑی ڈرونی جائی لاؤڈ قسم دی، قرآن کہتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، رعد فرشتہ اور دوسرے فرشتے اللہ کے خوف کی وجہ سے جس وقت تسبیح کرتے ہیں تمہیں کڑک کی تمہیں آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی وہ ایک تسبیح ہوتی ہے جو خوف کی وجہ سے ان کے اندر سے اس وقت اللہ تعالیٰ وہ ان کی زبانوں پر جاری فرماتا۔ اور اسی وجہ سے علماء یہ ان کو میں نے دیکھا جب بھی وہ یہ گرج کی آواز ہوتی ہے تو وہ ساتھ وہ تسبیحات کے کلمات کہتے ہیں، یا اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، یا اللہ ہماری گرفت نہ فرمانا، یہ کلمات اور اس قسم کے دعائیہ کلمات وہ کہتے ہیں۔ اس بادل کے اندر اندھیرے بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ کڑک بھی ہوتی ہے، برقن بجلی بھی ہوتی ہے۔ اچھا بجلی جب چمک رہی ہو نا، اندھیرا ہو جنگل ہو، میں نے بھی ایسے یہ تجربے میرے بھی گزرے، اور اس وقت کوئی چیز سنائی نہ دیتی ہو تو انسان کو جس وقت وہ بجلی چمکے نا کچھ تھوڑا سا 10 فٹ کا راستہ اسے نظر آ جاتا ہے، اتنے وہ چل لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے حال کو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اس کے ساتھ تشبیہ دی کہ منافقوں کا حال یہ اسلام ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے برسنے والے موسلا دھار بارش کی مانند ہے، یہ اسلام کی تشبیہ ہے۔ لیکن اس اسلام کے اندر تکلیفیں بھی ہیں، اس کے اندر انسان کے لیے نفس کو یعنی جھنجھوڑنے والی اور اسے تکلیف میں مبتلا کرنے والے احکامات بھی ہیں، اس کے اندر خوف کا پہلو بھی ہوتا، اس کے اندر امیدیں بھی ہوتی ہیں، خوف و رجا ہوتا۔ تو فرمایا کہ یہ بارش یہ جو منافق لوگ ہیں یہ جب اسلام میں آتے ہیں تو اسلام میں جب اسلام کی یہ کامیابیاں دیکھتے ہیں، یہ اسلام کی چمک ہے۔ جب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکیاں آتی ہیں تو یہ اسلام کی گرج ہے۔ جب اسے تکالیف آتی ہیں تو وہ اسلام کے اندر وہ تکالیف کا زمانہ، تو وہ کہتے ہیں یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں۔ ان دے اتے نا دیکھو نا، اسی جدوں بھی بندے کانے انگلیاں دینے ہیں نا، کدی ساری انگلی کانے سے نہیں بڑی، صرف پورا داخل ہوتا ہے نا، لیکن قرآن یہ پورے کا لفظ انامل اس کا لفظ ہوتا ہے، وہ نہیں بولا، فرمایا اصابع۔ کیوں؟ جس وقت شدید قسم کی وہ ہو نا یعنی کڑک ہو تو بندے کا جی چاہتا ہے کہ جتنی میری انگلی اندر جا سکتی ہے دباؤں، تو اس کے لیے اللہ نے لفظ اصابع استعمال فرمایا، وہ اپنی تاکہ کہیں یہ آواز ہمیں سنائی نہ دے، من السواء کے وہ کڑک کی اس بجلی کو اس کڑک کی وجہ سے، حذر الموت کہ کہیں یہ ہمیں یہ موت نہ آ جائے، مر نہ جائیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ لوگ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو منافع ہو تو اسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تکلیف ہو تو وہ پھر جاتے ہیں۔ قرآن نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بالکل ایج پر کھڑے ہوتے ہیں۔ یعبد اللہ علی حرف فإن أصابه خیر اطمأن به،
اگر کامیابیاں ملیں، مال غنیمت مل رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کہتے ہیں واہ جی واہ کیا بات ہے، اسلام بڑا اعلیٰ دین ہے، اس میں تو ہر بھلائی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہ، اگر آزمائش آتی ہے کہتے ہیں یار یہ ساڑھے واسطے تکلیفیں ہونی سن، ہمیں یہ دین نہیں چاہیے، دین چھوڑ دیں گے۔ اللہ فرماتے یہ منافقت ہے۔ ان کا یہ حال اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے، کوئی بھی اللہ کی گرفت سے وہ محفوظ نہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نظریں اچک لے، یعنی آئے اور یہ اندھے ہو جائیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب وہ بجلی ان کے لیے ماحول کو روشن کرتی ہے کچھ چل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان پر وہ اندھیرا وہ چھا دیتی ہے رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، مگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت بھی لے جائے، بصارت بھی لے جائے، نہ وہ کچھ سن سکے نہ وہ کچھ دیکھ سکے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایندا عام معنی یہ کر دے، ہمارے علماء نے اس کا معنی یہ کیا اللہ تعالیٰ اپنی ہر چاہت پر قادر ہے۔ شیء شاء یشاء شیء، اس کا معنی یہ ہوتا ہے نا، یا وَتُعِزُّ مَن تَشَاء، یا اللہ جسے تو چاہتا ہے عزت دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، یہ تشاء شاء یشاء کا معنی چاہنا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز ہر چاہت پر قادر ہے، جسے اللہ چاہتا ہے اللہ اس پر قادر ہے۔ تقریر لمبی ہے لیکن وہ بہت لمبی ہو جائے گی، اگلا رکوع بھی یار کریں۔ وہ ہوتے نا بعض بندیاں نے یہ کہا اللہ تعالیٰ وہ جھوٹ پر بھی قادر ہے، اس لیے وہ کہنا چاہتا تھا یا ایھا الناس، بس اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کو وہ اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ ہی نہیں کرتا جو اس کی شان کے خلاف ہو، جس کا وہ ارادہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر وہ قادر بھی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا اے ایمان والو، سارے لوگوں، اس کا مطلب ہے سارے کافر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مکلف ہیں۔ کافر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ سا عبادت تاں نہیں کی اسی کیڑا مومن سا۔ کافر ایمان لانے پر بھی مکلف ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے بھی مکلف ہے۔ تو انہیں دوہری صدا ہوگی، ایک ایمان نہ لانے کی اور ایک عبادت نہ کرنے کی۔ اور مومن جو اعمال صالحہ میں وہ کوتاہی کرتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک صدا ہوگی عمل صالح کے ترقی، ایمان کی اسے جزا ملے گی۔ تو سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مکلف ہیں، جس طرح کہ قرآن میں آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے میں نے جنوں انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اعبدوا ربکم، عبادت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عبادت کا معنی ہوتا ہے غایۃ التذلل، انتہا درجے کی اپنے معبود کے لیے عاجزی کرنا، انتہا درجے کی عاجزی کرنا۔ یہ تعظیم کی ساری حدیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، عبادت اس کا آخری درجہ ہوتا۔ ہم اپنے والدین کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں، اپنے استاد کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اپنے بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں، یہ تعظیم ہے، یہ عبادت نہیں۔ عبادت تب ہوگی جب یہ تعظیم اپنے آخری درجے کو پہنچے گی، اور وہ درجہ صرف اور صرف اللہ کے لیے جائز ہے، کسی نبی رسول کے لیے بھی جائز نہیں۔ والدین کے لیے، بڑوں کے لیے، اساتذہ کے لیے تعظیم ہے، چھوٹے درجے ہیں۔ وہ آخری جو درجہ ہوتا ہے انتہا درجے کی وہ ذلت، وہ اپنی عاجزی کرنا، وہ صرف اور صرف معبود حقیقی کے لیے۔ اور وہ انتہا درجے کی کیا ہوگی؟ میں خود متعین کروں، آپ کہیں نہیں، وہ مالک آپ کو خود بتائے گا کہ تیرا قیام کرنا یہ بھی انتہا درجے کی عاجزی ہے، تیرا رکوع کرنا بھی انتہا درجے کی عاجزی ہے، تیرا سجدہ کرنا بھی انتہا درجے کی عاجزی ہے، تیرا کسی کو پانی پلانا اللہ کے مخلوق کو یہ بھی عبادت ہے، والدین کے ساتھ ہنس کر بولنا، خوش ہو کے بولنا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ عبادت کا یہ معنی کہ انتہا درجے کی عاجزی کب ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو عبادت کا درجہ عطا فرمائے گا تو تیرا ہر وہ عمل وہ عبادت بن جائے گا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے پالنے والے کی عبادت کرو۔ اس کا مطلب ہے عبادت کا مستحق وہ ہے جو تیری ضروریات کا کفیل ہے۔ اسے یوں سمجھے نا، رب کا معنی پالنے والا۔ ہمیں روٹی کون دیتا؟ اللہ۔ پانی اللہ، کپڑے اللہ، مکان اللہ۔ تسی آکھو نا ماپے دیندے نے اللہ فرماتا ہے والذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ آپ کہیں گے والدین، اللہ فرماتا ہے والذین من قبلکم، جس نے انہیں بھی پیدا کیا۔
کہ دادا نے کہا جس نے انہیں بھی پیدا کیا، پردادا نے کہا جس نے انہیں بھی پیدا کیا۔ اللہ کائنات کا خالق ہے اور وہ تمہارا رب ہے۔ خالق ہونا اور رب ہونا اس کی الوہیت کے لیے بمنزل اس کے لیے بمنزل علت کے ہے۔ یہ بت ہے نا، یہ کسی کو نہ پالتے ہیں نہ خالق ہے۔ کوئی مخلوق دوسرے مخلوق کو اس نے کیا پیدا کرنا؟ تو اب نہ دیکھیں، میں مثال کے طور پر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ایک بندے کو اجرت کے طور پر رکھتے ہیں، میں ایک دیہڑی 1000 روپے دی دیہڑی دیاں دا، تو میرے کو صبح تو لے کے 8 گھنٹے تو یہ کام کرنا ہے۔ اگر وہ آپ سے 1000 روپیہ لے، آپ کی مزدوری نہ کرے، آپ کے کہنے کے مطابق جس سے آپ روکیں وہ اس سے رکے نہیں، جس سے آپ جو کرنے کا حکم دے وہ نہ کریں، تو آپ اگلے دن آپ اسے 1000 روپیہ نہیں دیں گے، آپ کہیں گے کہ آپ میری مزدوری کے قابل نہیں ہیں۔ تو جو اللہ آپ کو ساری دن پوری زندگی کی جو آپ کو مزدوری دیتا، رزق دیتا، اس کا حکم نہ مانے، تو کیا یہ انسان کو یہ زیب ہے؟ یہ رب ہونا اس کے معبود ہونے کی یہ دلیل ہے۔ اس لیے ہم اللہ کا ہم نے حکم ماننا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہماری ضروریات کا کفیل ہے، وہ ہمارا خالق بھی ہے۔ ایک وقت تھا ہم نہیں تھے، ہم پانی بھی نہیں تھے۔ تسی آکھو دے نا پہلا اسی پانی سا، ہم باپ کا پانی بھی نہیں تھے، ہم وہ ماں کا وہ ایگ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ نے ہمیں عدم سے وجود دیا، وجود کے بعد چھوڑ نہیں دیا، ہماری بقا کا سامان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور درجہ بدرجہ کمال تک لے کر آیا۔ جس اللہ نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، اے انسان اس اللہ کا بندے پر حق یہ ہے کہ انسان اس کے سامنے سجدہ ریزی کرے، اس کی عبادت کرے، اور عبادات پوری کی پوری۔ یہ عبادت جو ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں عام طور پر یہ یوں کر کے نا کلاسیفائی کرتے ہیں کہ یہ جو نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ عبادات ہیں، یہ کسی کے ساتھ لین دین کرنا، ازدواجی تعلقات رکھنا یہ معاملات ہیں، اور ہنس کر بولنا یہ اخلاقیات ہیں۔ میں کہتا ہوں انسان کے پیدا ہونے سے لے کر کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، نکاح کرنا، کاروبار کرنا، نماز پڑھنا، کسی کے ساتھ ہنس کر بولنا، یہ سب کچھ عبادات ہیں، سب عبادات ہیں۔ معاملات بھی عبادات ہیں، یہ کاروبار، یہ رزق کمانا یہ عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے۔ حضور فرماتے جو بندہ اس نے نیت کے ساتھ رزق حلال کماتے اس لیے کہ میں سوال کرنے سے بعد آ جاؤں، سوال کرنے کی حاجت نہ ہو، والدین کی مدد کر سکوں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کر سکوں، حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی عبادت ہے۔ جب یہ قیامت والے دن بندہ اللہ سے ملے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یہ رزق کمانا عبادت ہے، پڑھنا پڑھانا عبادت ہے، نمازیں پڑھنا بھی عبادت ہے، رزق کھانا کھلانا یہ بھی عبادت ہے۔ جو انسان اپنی بیوی کے لیے ایک رزق کما کے لاتا ہے، بچوں کے لیے ان کے منہ میں جو ایک لقمہ ڈالتا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اس کمانے والے باپ کے نامہ اعمال میں یہ خامد کے نامہ اعمال میں ایک ایک لقمے کے بدلے میں صدقے کا ثواب لکھا جاتا۔ یہ عبادات ہیں، یہی عبادات ہیں۔ اور اے انسان، اور اس کا پھر کیا معنی بنے گا؟ معنی یہ بنے گا کہ اے انسان اپنی زندگی کے سارے امور کو قرآن و حدیث کے تابع کر دے، تیری ساری زندگی عبادت بن جائے گی۔ یہ کیوں کرنی ہے؟ کہ اللہ کو فائدہ ہوگا۔ فرمایا نا لعلکم تتقون، یہ اس لیے عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس کا فائدہ تمہیں لوٹے گا۔ وہ آپ نے دیکھو نا قرآن کریم کا آپس میں ریلیشن کتنا ہے آیات کا۔ فرمایا یہ کتاب ہے، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، متقی لوگوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ تقوی والے۔ تقوی کیسے ملے گا؟ عبادت کرنے لگ جاؤ، تقوی والے بن جاؤ گے۔ یہ بڑا یعنی یہ قرآن ہدایت اس بندے کو دے گا جو نمازیں پڑھے گا، جو اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی کرے گا۔ لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، جس نے آسمان کو یہ چھت بنایا، عمارت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اس پانی کے سبب اللہ تعالیٰ نے پھلوں سے تمہارے لیے رزق بنایا، رزق نکالا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو اللہ تعالیٰ کے مقابل شریک مت بناؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ یہ آیات پتہ نہیں غور کریں تو اس کے اندر کتنی وسعت ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ زمین گول ہے؟ سارے لوگ آتے ہیں جی یہ گلوبل ولیج آج کر کہتے ہیں، یہ ادھر سے بھی جائیں تو پھر بھی بندہ ادھر پہنچ جاتا ہے، ادھر سے جائیں تو پھر بھی پہنچ جاتا ہے۔ وہ لاہور میں پلانٹیریم ہے نا،
ادھر جائیں تو انہوں نے پوری زمین کو نہیں، یہ ایک سیارے کے طور پر یہ بتایا کہ یہ اس کی حرکت ہے، ڈبل موشن ہے، وہ ساری چیزیں مجھ سے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں سائنس سے۔ کبھی گنبد پر کبھی آپ نے کسی بندے کی زندگی دیکھی ہو کہ گنبد پر تو اخروٹ نہیں کھڑا ہو سکتا، وہاں پر زندگی گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ زمین گول ہے، لیکن اس زمین گول کو اللہ تعالیٰ نے فرش جیسا بنا دیا۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے، اللہ کی کاریگری ہے۔ زمین گول ہے، گجرانوالا سے سیالکوٹ اونچا۔ یہ مجھے کسی پرانے ڈرائیور نے بتایا، کہتے ہیں جب شروع میں جب انگریز لوگ جب اس دور میں وہ بیڈ فورڈ وہ گاڑیاں ہوتی تھی نا، تو ان کے اندر ایک لینڈ لیول کا ایک وہ آلہ لگا ہوتا تھا، تو وہ بتاتا تھا کہ وہ کہتا تھا گجرانوالا سے لاہور جو ہے وہ 65 فٹ اونچا ہے، لیکن جب ہمارے وہ اب اس وقت جب روڈ بناتے ہیں نا، کہتے ہیں جناب 0 لیول ہے، وہ 65 فٹ اونچا، ساری زمین لیول کر لو پھر بھی گول ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے۔ اگر یہ اس طرح چھوٹی ہوتی اور یہ گول ہوتی تو اس پر یہ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے گول ہونے کے باوجود اسے بچھونا بنا دیا۔ اے انسان جب تو چلتا ہے تو کہاں چلتا؟ اللہ فرماتا ہے والذی جعل لکم، سورہ ملک ہے، والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا، یہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے عاجزی کرنے والا یہ بنا دیا۔ تو اے انسانوں تم زمین کے کندھوں میں چلو۔ اے زمین اسی زمین دی پشت اتے چل دے جے، قرآن کہندا ہے زمین کی ہم پشت پر ہم رہتے ہیں۔ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو پھر اس کے پیٹ میں چلا جاتا، اور اسی میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری روزیاں رکھ دی ہیں۔ والسماء بناء، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایک چھت بنا دیا، تھلے پلر کوئی نہیں، بیم کو نہیں نظر آندے، اور اس کی جو آسمان کی جو تخلیق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی بہت بڑی یہ دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے، تمہارے پہلوں کا خالق ہے، جس نے زمین کو فرش بنایا اس اللہ کی عبادت کرو، جس نے آسمان کو چھت بنایا اس اللہ کی عبادت کرو، جس اللہ نے آسمانوں سے پانی نازل کیا اس اللہ کی عبادت کرو، جس اللہ نے اس پانی کے سبب سے یہ پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا اس اللہ کی عبادت کرو۔ یہ اس کی الوہیت اور اس کے الہ ہونے کے یہ دلائل ہیں۔ کیوں کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہے، اللہ تعالیٰ یہ اس کے افعال ہیں۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، آسمانوں سے پانی نازل فرمایا۔ یہ پانی یعنی زمین اور آسمان کے درمیان یہ جس طرح کی یہ سائنس والے کہتے ہیں یہ ساری ہائیڈروجن آکسیجن یہ ساری اوپر جا کر وہ جمع ہو جاتی ہے، کرہ وہ باردہ میں جا کر وہ ٹھنڈا ہو کر پھر وہ برستا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ظرف بول کر وہی مظروف والا معنی، پھر وہ پانی زمین پر برستا ہے، پانی وہ نیچے جاتا ہے، پھر وہ یہ سورج کی روشنی بھی آتی ہے، اور زمین سے پھر وہ سارے انسانوں کا رزق اللہ تعالیٰ زمینوں سے نکالتا ہے۔ اور زمین بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، ہم نے ساری مخلوقات کی روزیاں زمین کے اندر رکھ دی، لیکن پہلے دن یہ ساری وعدے نہیں ہیں۔ اللہ کا یہ ایسا سٹور ہے کہ اس میں ہر انسان کے لیے جب بھی وہ پیدا ہوتا ہے اسے فریش کھانا دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی یہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رزاقی اور زمین کا یہ فرش ہونا، اس پر اگر بندہ غور کرتا جائے تو پتہ نہیں کیا کیا۔ تو فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، لوگوں اپنے اللہ کے مقابل لوگوں کو بتوں کو شریک نہ ٹھہرایا کرو، وانتم تعلمون، جب کہ تم یہ جانتے بھی ہو۔ یہ انداد ندن کی جمع ہے، ند کا معنی ہوتا ہے کہ کوالٹیز میں صفات میں جو دوسرے جیسا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے صفات میں افعال میں اس کی ذات کی طرح اور کوئی ہے ہی نہیں ہے، لہذا فرمایا کسی دوسرے کو اللہ کا شریک یہ ہیں بھی نہیں، لہذا تم بناؤ بھی نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تو پیچھے جو ارشاد فرمایا اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ فرمایا اگر تم شک میں ہو اس چیز کے متعلق جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل فرمائی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی مثل کوئی صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے مقابل اپنے مددگار بھی پکار لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس کے متعلق کچھ کلمات کہہ دیے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ایسا کر سکو گے بھی نہیں،
یہ ہے قرآن کی صداقت کی دلیل۔ قرآن نے 1450 سال پہلے فرمایا تم کبھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ 14 صدیاں تک قرآن کی یہ پیشین گوئی سچ ہے۔ قرآن کے معجز ہونے کو کیسے ثابت کرنا ہے؟ انہی آیات سے۔ یہی قرآن کی آیتیں بتائیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر اس کا چیلنج وہ قبول کر لیا جاتا، قرآن جیسی کتاب آ جاتی، تو اس کا مطلب ہے قرآن کا دعویٰ غلط ہے۔ قرآن کا دعویٰ غلط ہے تو یہ اللہ کا کلام نہیں۔ جب قرآن نے کہا ہم یہ دعوے کے ساتھ کہتے وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، تو جب تک یہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ یہ سچا رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کی دلیل یہ دعویٰ خود بخود ثابت کرتا رہے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ، اس آگ سے ڈرتے رہو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ وقود کا معنی ہوتا ہے ایندھن، انسان اور پتھر۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اچھا، دنیا میں جو ہماری آگیں ہیں نا، اس کا ایندھن پہلے لکڑیاں ہوتی تھیں، پھر کوئلہ بھی ہوا، آج کل پیٹرول ہے، پھر گیس ہے، مختلف یہی چیزیں ہیں نا۔ اس سے جتنا اس کے اندر وہ ایندھن ڈالیں وہ آگ بھڑکتی ہے۔ تو جہنم کی آگ کے اندر جب انسان کو ڈالا جائے گا آگ بھڑکے گی۔ جہنم کی آگ کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہوگی، وقودها الناس، اس کا ایندھن گیس نہیں ہوگی، اس کا ایندھن پیٹرول نہیں ہوگا، اس کا ایندھن انسان ہوگا، والحجار، اور پتھر ہوں گے۔ کتنی بڑی دھمکی ہے۔ اسی لیے آگے جا کر پارہ 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما اصبرہم علی النار، کس چیز نے انسان کو اس آگ پر صبر کرنے والا بنا دیا؟ چلو ویکھی جائے دی، گناہ کرو ویکھی جائے دی، آگے ویکھ لاں دے، برداشت کر لاں دے۔ اللہ فرماتا ہے ما اصبرہم علی النار، کیا چیز ہے جس نے اس انسان کو اتنی بڑی آگ پر صبر کرنے والا بنا دیا کہ دیکھ لیں گے اور اس آگ کو جاننے کے باوجود پھر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا۔ اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے وہ آگ تیار کی گئی، وہ آگ کفار کے لیے تیار کی گئی۔ وبشر الذین، یہاں پر یہ کفار کے لیے یہ مطلب یہ کہ وہ کافر جن کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ اگر کوئی بندہ پہلے کافر رہا، 100 سال رہا، 1000 سال رہا، اگر اسے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالی ایمان کی زندگی عطا فرما دے اور اسی ایمان والے لمحے میں اسے موت آ جائے، تو پھر اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا نہیں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس نے ایمان کے بعد اگر اس نے کوئی بد عملی کی تو اپنی عملی کو اس کی بد عملی کو اللہ تعالیٰ چاہے تو سزا دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اگر اس نے ایمان قبول کیا اور عمل کا موقع ہی نہیں آیا تو اسلام کی وجہ سے سارا کفر ختم ہو گیا، کفر کے سارے وہ گناہ ختم ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ نجات کا سامان فرما دیتا۔ وبشر الذین آمنوا، یہ آیہ کریمہ یہ جلدی سے کرتے ہیں، وبشر الذین آمنوا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم، یہاں پر بے لفظ بے حرف مقدر ہے، بئیں صورت کے ان کے لیے جنتیں ہیں، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی انہیں اس جنت میں سے پھلوں میں سے رزق دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے کہ یہ رزق تو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا۔ کیا مطلب؟ یہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ مبارکہ ہے کہ جب پہلے کفار کا ذکر کرتا ہے تو پھر مومنین کا ذکر کرتا ہے، جنت کا ذکر کرے جہنم کا ذکر کرے تو جنت کا، پہلے مومنین کا ذکر ہوا، پھر کفار کا ذکر ہوا، پہلے اعدت للکافرین جہنم کا تذکرہ ہوا، اب اس کے بعد اگلی آیہ کریمہ میں جنت کا تذکرہ ہے۔ تو جنت میں فرمایا اس کے اندر ایسے، جنت کا لغوی معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، جنہ یا جنو، یہ جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں وہ نظر نہیں آتا۔ مجنون، جس بندے کی وہ عقل وہ معاف ہو جائے، پردہ پڑ جائے، ڈھانپ لی جائے، تو جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں، ایک تو وہ آج ہمیں نظر نہیں آتی، یا اس لیے کہ اس کی وہ فرش اتنے اس پر گھنے، اس پر وہ اپنا سبزہ ہوگا کہ اس کی زمین نظر نہیں آئے گی، تو اس لیے جنت کو جنت کہتے ہیں۔ اس کا لغوی معنی کرتے ہیں، اس کا معنی باغ۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کا نام جنت ہے، اور 8 جنتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے تیار فرمائی ہیں، اور اس میں صدر جنت ہے جنت الفردوس۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب جنت کا سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرو، وہ صدر جنت ہے، جنت کی مرکزی جگہ۔
اور اس میں فرمایا کہ جب انہیں رزق دیے جائیں گے وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے بھی ہمیں یہی دیے گئے. اس سے پہلے کے دو معنی ہیں. ایک یہ کہ وہاں پر انہیں جب کیلے ملیں گے نا کیلے, وہ کہیں گے دنیا میں ہم نے یہ کیلے اس طرح کے کھائے تھے, یہ ہمیں مل گئے. انہیں کھجور ملے گی, وہ کہیں گے ہمیں دنیا میں اس سے پہلے مل گئے. انار ملے تو انہوں نے کہا ہمیں مل گئے. دنیا قبل سے مراد دنیا. دوسرا یہ کہ وہاں پر انہیں فجر کے وقت ایک فروٹ ملا, سیکنڈ ٹائم انہیں پھر وہ فروٹ ملا, شکل ایک جیسی ہوگی, وہ کہیں گے یہ تو وہ ہے جو ہمیں پہلے ملا, لیکن جب وہ چکھیں گے تو اس کا ذائقہ پہلے سے مختلف ہوگا. یہ رزقنا من قبل, وہ شکل دیکھنے میں وہ قرآن کہتا ہے وہ اتوب متشابہ, حالانکہ وہ انہیں دیے گئے ملتے جلتے, شکل میں ایک جیسے ہیں ذائقے میں مختلف ہیں. بہتوب متشابہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور ان کے لیے وہاں پر پاک بیویاں ہوگی, پاک جوڑے ہوں گے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بعض بندے پوچھتے ہیں کہ جنت میں مردوں کو تو بیویاں ملیں گی, عورتوں کو کیا ملے گا؟ زوج کا معنی جوڑا ہوتا, زوج بیوی کے لیے بھی ہوتا ہے, مرد کے لیے بھی ہوتا. اگر میاں بیوی دونوں مسلمان ہیں, دونوں جنتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے نکاح جنت میں بھی قائم رکھے گا. جس طرح کہ بخاری میں حدیث ہے, نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ مجھے جناب جبریل امین علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی دنیا میں بھی بیوی ہیں, جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے. وہ ان کا نکاح جنت میں بھی جا کر وہ قائم رہے گا. اگر ایک ان میں سے معاذ اللہ جہنم میں چلا جائے, ایک جنتی ہو, تو اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو کسی جنتی کے ساتھ بیاہ دے گا. جس طرح فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ, فرعون جہنمی, بیوی جنتی, تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں حضرت آسیہ کا نکاح مجھ سے فرما دے گا. حضرت مریم کا دنیا میں جوڑا کوئی نہیں تھا, خامد نہیں تھا, حضور نے فرمایا حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ جنت میں میرے نکاح میں دے دے گا. جس کا خامد نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اسے, یہ ازواج مطہرہ, پاک ہوں گے. پاک کس سے ہوں گے؟ یہ دنیا میں جو ہوتی ہیں نا چیزیں, یہ عورت ہوتی ہے اس کے اندر یہ حید ہوتا ہے, نفاس ہوتا ہے, دوسرے کا حسد ہوتا ہے, سوکنوں والا وہ جذبے ہوتے ہیں, وہ مختلف, اس کے اندر بخل ہوتا. تو یہ جتنے عارضے ہیں اس کے اندر بو ہوتی ہے, تھوک ہوتی ہے, یہ ناک ہوتا ہے, یہ ساری چیزوں سے وہ پاک ہوں گی. زہری اور باطنی علیشوں سے وہ جنت کی زندگی وہ پاک ہوگی. جنت میں کسی کو بولو برات نہیں ہوگا. کھانا کھائیں گے, ایک ڈکار آئے گی اور ڈکار سے خوشبو کستوری کی طرح خوشبو آئے گی, ہر چیز وہ ختم ہو جائے گی. وہ تو وہاں پر یہ نجاست نہیں ہوگی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. بندہ اچھی نعمت دیکھے نا, وہ کہتا ہے یار کدی پرماننٹ ہوئے پھر گل ہے. مثلا یہ لوگ یورپ میں جاتے ہیں نا, انہیں 5 سال کا ورک پرمٹ مل جاتا ہے, کہتے ہیں یار کبھی فار ایور کبھی وہ گرین کارڈ مل جائے نا. میں ڈنمارک میں تھا تو اپنا مجھے پتا چلا کہ کوئی بندہ تھا تو وہ پاکستانی تھا, وہ مکہ مکرمہ میں گیا حج کے لیے, تو ابھی اسے وہ نا گرین کارڈ یورپ کا نہیں ملا تھا. کہتے ہیں سنا ہے کہ جو کعبے کو دیکھ کر پہلی دعا کریں تو وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. اس نے کہا یا اللہ مجھے یورپ کا گرین کارڈ ملا ہے. یہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بہت بڑی بشارت ہے بھئی. جنت میں جانے کے بعد پھر نکالا نہیں جائے گا. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے فرما دے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور ہم سب کا قرآن سمجھنے کی کوشش کرنا اسے قبول فرمائے, اور رب تعالیٰ قیامت والے دن اس قرآن کریم کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے. وہ جڑی حدیث ہے نا شفاعت والی بڑی سونی ہے. حضور فرماندے نے قیامت والے داڑے نا بندہ ہونا ہے اینج کر کے مایوس ہو کے نا قیامت والے میدان معاشرت وچ کھڑا ہوئے دا, پتہ نہیں ہن میرا کی بننا ہے. حضور فرماتے ہیں قرآن کریم حسین ترین صورت میں آئے گا, بندے کا ہاتھ پکڑے گا, کھینچ کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا, کہے گا یا اللہ یہ بندہ جس کے میں تو نے میرے حقوق لگائے تھے, یہ بڑا ہی اچھا بندہ تھا, یہ میرے فرائض کی پابندی کرتا تھا, معصیتوں سے بچتا تھا, حدود کی حفاظت کرتا تھا, مولا کریم مجھے پڑھتا تھا, سمجھتا تھا, عمل کرتا تھا. تو یہ اس کے متعلق دلائل دے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا قرآن اس کے متعلق تو بڑے دلائل دے رہا ہے, اس کا وکیل بن کے اس کا ہم فیصلہ تیرے سپرد کرتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں یہ قرآن کریم اس بندے کے پھر دونوں ہاتھ پکڑے گا, پہلے ایک ہاتھ, دونوں ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر جنت میں لے جائے گا. اس وقت تک چھوڑے گا نہیں جب تک کہ جنتیوں کا اسے تاج نہ پہنوا دے اور جنتی پیالوں میں اسے پانی نہ پلوا دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ مولا کریم قرآن کریم کے سبب، قرآن کریم کے ساتھ مولا کریم ہم سب پر رحم فرما دے۔ اللہم اغفرنا بالقرآن العظیم، مولا کریم قرآن کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہم اعف عنا بالقرآن العظیم، مولا کریم قرآن کریم کے سبب ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، مولا کریم قرآن کریم کے نور کے ساتھ ہمارے دل منور فرما دے۔ اللہم زین اخلاقنا باخلاق القرآن، مولا کریم قرآن کریم کے اخلاق کے ساتھ ہمارے اخلاق کو متخلق فرما۔ اللہم حسن اعمالنا بحسن القرآن، مولا کریم قرآن کریم کی حسن کے ساتھ ہمارے اعمال کو حسین بنا دے۔ اللہم ارزقنا شفاعت القرآن، مولا کریم ہمیں قرآن کریم کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہم ارزقنا تلاوتہ آناء اللیل و اطراف النہار، مولا کریم ہمیں صبح و شام قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، اللہم ذکرنا، اللہم ارزقنا تلاوتہ آناء اللیل و اطراف النہار وعلمنا منہ ما جہلنا وذکرنا منہ ما نسینا۔ یا اللہ جو ہم قرآن کو نہیں جانتے مولا کریم ہمیں وہ علم عطا فرما دے، جو ہم بھول گئے مولا کریم ہمیں وہ یاد کروا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یا اللہ قرآن کے سبب سے ہم پر رجوع برآمد فرما دے۔ اللہم علمنا بما ینفعنا، مولا کریم ہمیں وہ علم عطا فرما جو ہمیں نفع دے۔ وانفعنا بما علمتنا، یا اللہ جو تو نے ہمیں علم عطا فرما دیا اسے ہمارے لیے نفع والا بنا دے۔ اللہم ربنا زدنا علما، مولا کریم ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم اختم لنا بالخیر، صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔